السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن آج میں پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے کروں گا۔ لیٹسٹ ایک ٹوسٹ آیا، پریزیڈنٹ الوی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چلا اور پھر اس پہ اب ریسنٹلی ڈینائل بھی آ گیا کچھ دیر پہلے۔ ڈینائل بھی بڑا وشی واشی سا ڈینائل ہے، ان سے منسوب کیا گیا کہ انہوں نے تقریب میں بات کرتے ہوئے دو تین باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ نے الیکشنز میں اور سینٹ کے الیکشنز میں عمران خان کی بہت زیادہ مدد کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ انٹروژن بھی تھا نیب کے معاملات میں جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کا۔ ایک طرف انہوں نے عمران خان کے اس بیان کو تقویت دی جہاں وہ کہتے تھے کہ جی نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الیکشنز میں اور سینٹ میں بھی بات کی۔ پھر ان کا ڈینائل آیا پریزیڈنسی کا کہ جی ان کی باتوں کو صدر صاحب کی سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا۔ یہ لفظ ہمیں اب یاد ہو گیا، 30-35 سال میں جب بھی کسی نے کچھ کہنا ہوتا ہے سیاق و سباق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اصل میں کہا کیا تھا۔ آئی وش کہ پریزیڈنسی نے یہ بھی بتا دیا ہوتا کہ صدر صاحب نے ایکچولی کہا کیا تھا۔ بہرحال وہاں پہ جس تقریب سے منسوب ہے اس میں جرنلسٹ بھی تھے، ڈپلومیٹس بھی تھے، ڈگنیٹریز بھی تھے، تو آئی ایم شیور کہ جہاں اتنا دھواں ہے وہاں آگ بھی ہوگی۔ بٹ اینی وے پھر خان صاحب بھی ایک پچھلے کچھ دنوں سے فل تابڑ توڑ ان کا جو ہے حملہ وہ جنرل باجوہ پہ ہی ہے۔ آج ایک بیان چل رہا تھا فواد چودھری کا جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے لیکن عمران خان بھی ایک حقیقت ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ بیلنس کریٹ کرنا ہوگا۔ خان صاحب بھی ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی گورنمنٹ گرائی، جنرل باجوہ نے گورنمنٹ گرائی، اب وہ آئسولیٹ کرتے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ نہیں، اب جنرل باجوہ پہ رکھتے ہیں، انسٹیٹیوشن سے اپنا تھوڑا سا فرق رکھ رہے ہیں، ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ نئی قیادت سے امید ہے کہ یہ اپنا رول ادا کریں گے۔ کیا رول ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو ہم دیکھیں بار بار بات چاہ کے جنرل باجوہ پہ رکتی تھی۔ تو آج میرا پروگرام کا تھرسٹ تھوڑا سا جنرل باجوہ کے اوپر رکھنا چاہوں گا۔ میرے جو آج گیسٹ ہیں دو، ملک احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن ڈیفینس اور اسپوکس پرسن ٹو شہباز شریف ہیں، اور پروگرام میں ہم فواد چودھری صاحب سے ہی بات کریں گے۔ ملک صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جب میں نے آپ کو پروگرام میں انوائٹ کیا تھا تو میرا پلان تھا پنجاب کے اندر لیٹسٹ صورتحال کیا اس پہ بات کریں گے، اس پہ ہم کریں گے بات، وہ بھی ہوگی، لیکن اب میں آپ کو اپنا سینسٹر موٹیو سامنے کر دیتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کہ آپ باجوہ صاحب کے بڑے کلوز تھے، آپ ان کا کانفیڈنس بھی انجوائے کرتے تھے، اور ہمیں ایک زمانے میں بہت عرصے تک ایک شک تھا، میں پوچھوں گا نہیں کوئی فائدہ کوئی نہیں، آپ یہاں کریں گے نہ کریں گے، کہ شاید آپ ہی بہت زیادہ میسیجنگ بھی آپ کرتے تھے اور بڑے لوگوں کو آپ کا نام دیا جاتا تھا۔ میں ذرا پہلے جنرل باجوہ پہ دو تین باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے آنیری آپ سے پوچھ لوں، حوصلہ ہے کیا؟ سچ بولو گے، یرکو گے تو نہیں؟ کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی بڑی ڈاڈی ہے نا، وہ بعد میں کہے گی آپ نے کیا کہہ دیا کیا نہیں کہہ دیا، تو سچ میں بات ہو جائے گی۔ نہیں مالک صاحب، میرا خیال پیپل آف پاکستان آئی او اٹ ٹو دیم، اگر جو بات آپ پوچھیں گے But they won't pay for it, you will pay for it. People of Pakistan won't pay for it. there are costs to be paid. سوچ لو، سوچا چلو پھر بات سے نہ کہنا میں۔ ٹروتھفلنس کی جو کاسٹ ہے وہ تو ہوتی ہے۔ کل آپ نے ایک نہیں، آپ نے بھی شرلی چھوڑی ہے کہ جی وہ جنرل باجوہ نے ایک دیا تھا این آر او، وہ کیا این آر او کیا تھا؟ دیکھیں وہ بات میں نے مالک صاحب کیوں کی، وہ بات میں نے اس لیے کی کہ میں نے ایک سنا پریس ٹاک چیئرمین پی ٹی آئی کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے این آر او دیا ہے شہباز شریف کو اور ان کے بچوں کو، تو میں نے کہا کہ این آر او تو انہوں نے ایک ہی دیا، اور وہ این آر او جو ہے وہ عمران خان کو دیا، اور جب ان کے بنی گالہ کے گھر کا کیس تھا ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں، عمران صاحب آ کر آن اوتھ کہہ دیں کہ انہوں نے وہ این آر او نہیں لیا۔ وہ تمام کردار جو این آر او دینے میں تھے، کس وقت ہوا، کیسے ہوا، کس نے کس کو کیا کہا، کیا کس نے کسی کو پیغام دیا، ہمارے پاس تو ساری فائل ہوئی ہیں۔ پہلے عمران کہتے تھے کہ اس کو بھی میرے بڑا ضروری ہے، مجھے میری پارٹی کے لیے وہ رائٹ لیفٹ سے ساری چیزیں کرا رہے ہیں، تو ان کو بھی ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے، تاحیات وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میاں صاحب کی ہو چکی تھی۔ ان کا والا کیس اس سے ذرا زیادہ تھوڑا اس میں تھا، اور یہ پھر پتہ نہیں کیوں ایک دم انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے ڈسکوالیفائی ہوئے اگر وہ بیلنسنگ ایکٹ ہو، تو اگر فواد آپ کے ساتھ ہے، فواد نے خود ٹویٹ کی تھی، ڈینائی کرے فواد، انہوں نے کہا تھا کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایکویٹ، بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک این آر او جنرل باجوہ نے دیا ہے، ویسے تو جنرل باجوہ نے ان کے اوپر کئی احسانات کیے،
creation, formation, then continuity, then 3.5 years, we all know that. چھپی بات نہیں ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر کوئی ایک NRO جنرل باجوہ نے دیا ہے تو وہ عمران کو ملا ہے. یہ کیسے NRO ہیں جو شہباز صاحب اور ان کی فیملی پہ ہیں, جو 100 پیشیاں بھگتی ہیں, پورا خاندان جیلوں میں رہا ہے. حمزہ صاحب کے اوپر کیا کیس تھا 2 سال. تو پھر جو عمران خان صاحب کون سا NRO ہے؟ تو جو عمران خان صاحب نے بات کی آخری دنوں میں کہ جی آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں اور جب تک نیا آرمی چیف نہیں فائنلائز ہوتا یا الیکشنز تک, کیا جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے؟ میں یہ بھی پوچھ لیں آپ سے. نہیں سر, یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر کی اور جنرل باجوہ کی کیا. نہیں جنرل عاصم منیر اینڈ عمران خان صاحب وہ نہیں ہو تو آئی ہیو نو آئیڈیا ٹو دیٹ, نیدر آئی ایم پریوی ٹو اینی تھنگ. لیکن جب یہ عمران خان صاحب نے جب یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لیں, تو میں جنرل باجوہ سے ان دنوں میں کبھی ان سے سیاسی بات نہیں کرتا, لیکن یہ میں نے ایسے روٹین سے ان سے میں نے کہا کہ عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لیں, تو کہیں کوئی ایسی بات چیت ہے کہ آپ مزید رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ میری ایک پوزیشن تھی اور میں یہ چاہتا تھا جنرل باجوہ مزید ایکسٹینشن نہ لیں. اگر وہ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھتے ایز ون آف ہز فرینڈس تو میں ان سے کہتا کہ سر آپ نہ لیں. تو انہوں نے کیٹیگوریکلی مجھے کہا, انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل, یہ میرے جو پیچھے میرے ساتھی ہیں, میرے جنرلز ہیں, ہاؤ کین آئی ٹیک اٹ فار اندر ٹائم. میں نے پہلے 3 سال لیے ہیں اور اگر میں مزید لیتا ہوں تو میں انسٹیٹیوشن کا بھی برا کروں گا. اینڈ دین ہی وینٹ پبلک, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں انہوں نے کہا, NDU میں انہوں نے جا کے کہا, اپنی کور کمانڈرز کی کانفرنس میں کہا. اینڈ سو مچ سو میں جب انہی دنوں میں لنڈن کسی کام سے گیا ہوا تھا, یو نو مائی سن از دیر, تو مجھے ان دنوں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک بازگشت ہے کہ میں نے کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کی بات ہے تو آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اٹ. اگر کہیں تیری ملاقات کہیں سے ہو جائے تو پلیز ڈو ٹیل یور لیڈرشپ کہ میرا کسی کوئی ایکسٹینشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہاں کوالیفائنگ ٹرم تھی ایک. یہ جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں اس میں اگر کہیں کوئی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, بٹ یہ بہت پرانی بات ہے, تب جب انہوں نے اپنی پہلی ایکسٹینشن لی تھی اس کے انویر مڈ بٹوین کہیں کہ جیسی صورت ملک کے اندر بن رہی ہے, جو پولرائزیشن ہو رہی ہے, تو ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ان کے ذہن میں کئی بات, ایک چارٹر آف اکانومی کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو بات چیت چل رہی ہے, کہیں ایک نئے چارٹر آف گورننس کی کوئی بات ہے, کوئی اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. لیکن پولیٹیکل پوزیشنز جو تھیں پارٹیز کی, گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی, عمران خان کے بارے میں کبھی ان سے ہماری بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی. ان کی ایک پرائم منسٹر کے لیے آؤٹ رائٹ سپورٹ تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے, تو ہمیں خود بھی اپنی حدود و قیود کا اندازہ تھا کہ ہم نے کتنی بات کرنی ہے کتنی نہیں. تو میننگ بائی ایکسٹینشن ہی نیور وانٹڈ. نیشنل ڈائلاگ کی ایک بات کر رہے ہیں, تو ایک ڈائلاگ ہوا تھا, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ساری ٹاپ لیڈرشپ اس میٹنگ میں تھی. یہ بات ہے مارچ کی, مارچ کا آخری ہفتہ تھا, 25 یا 26 کو ایک میٹنگ ہوئی تھی یہاں میس کے اندر, ISI میس میں اسلام آباد میں, اور اس میں تمام لیڈران آئے ہوئے تھے, اپوزیشن کے بھی سرکار کے بھی آئے ہوئے تھے. خان صاحب نہیں تھے, باقی سارے تھے, اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی. اور میری اطلاع یہ, آپ بھی اس میٹنگ میں تھے, کہ وہاں باجوہ صاحب آئے تھے اور وہاں ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے ان کو کہا کہ جی آفر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن آپ ہٹا لیں تو خان صاحب ڈیزالو کر دیں گے اسمبلیز کو اور جنرل الیکشن ہو جائیں گے. کیا یہ بات ہوئی تھی اور پھر کیوں وہ بات آگے نہیں ہوئی؟ وہاں پہ کیا بات ہوئی تھی؟ مالک صاحب, if I rightly remember, I was with Prime Minister. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میں پبلکلی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا بیکاز اس میں کافی 12-13 پارٹیسپینٹس تھے. اور میٹنگ کی جسٹ یہ تھی کہ غالباً عمران خان سے مل کے جنرل باجوہ نے باقی جتنی PDM کی لیڈرشپ تھی اس میں اپنا رول اس طرح سے پلے کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے سب سے کہا کہ اگر اس وقت اسمبلیز کی ڈیزالو نہیں ہوئی تھیں, یہ مارچ 25 یا 26 کی بات, تو اگر میرے حافظے میں بات 26 مارچ, تو وہاں پر بات چیت یہ تھی کہ اگر ابھی الیکشنز ہو جائیں تو PDM فلیٹلی سیٹ کہ ہمارا آئینی حق ہے حکومت بنانے کا. تو اس میں اگر آپ عمران کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, ابھی فوری فور الیکشنز ہو جائیں, تو ان کی تو حکومت الائز کے سر پہ کھڑی تھی. ہم سارے الائز یہاں بیٹھے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور ہماری جو اس وقت آپ کی یہ الیکشنز, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, اس وقت عمران پرائم منسٹر تھے. تو اس صورت میں
تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی جب سپورٹ ودرا کر رہے ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں, الیکشنز ہمارے مطمع نظر ابھی نہیں ہیں. اور وائی اگر اف ہی از ناٹ ان دا گورنمنٹ اور مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں تو اور آگے الیکشن چلے جائیں. جنرل باجوہ انسسٹڈ, انہوں نے انسسٹ کیا کہ الیکشنز ہو جائیں, لیکن پی ڈی ایمز لیڈرشپ ہیڈ اے ریزالو, انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس ٹائم. مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کی تھوڑی سی ہارڈ لائن لی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ آر یو ٹیلنگ اس, اگر آپ ہمیں فورس کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے, تو ہم تو پبلک ویل گو پبلک ود دس تھنگ کہ آپ نے ہمیں یہ کہا ہے, تو پھر شاید یہ بیک آف کر گئے جنرل باجوہ. از دس ٹرو؟ نہیں, جنرل باجوہ انسسٹڈ اپون الیکشنز کہ آپ کروا لیں, لیکن اس وقت صورت یہ تھی کہ پی ڈی ایم کی ایک ریزالو تھی کہ ہم نے گورنمنٹ فارم کرنی ہے. پی ڈی ایم نے ایک سپورٹ اپنے الائز سے لی تھی جو ان کے پہلے پی ٹی آئی کے الائز تھے, ان کے ساتھ ان کی ریزالو تھی, اس میں باپ پارٹی تھی, اس میں ایم کیو ایم تھی. خالد مقبول صدیقی صاحب واز آلسو پارٹ آف دیٹ اف آئی رائٹلی ریمبر. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر الیکشنز ہونے ہیں تو بھی ہو جائیں, لیکن آل ادرز جتنے بھی تھے ان سب نے کہا کہ نہیں ہوں گے الیکشنز, ہم گورنمنٹ بنائیں گے. تو یہ جب آپ کی باجوہ صاحب اس پہ بات ہوئی تھی جب گورنمنٹ گری, جو خاص صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے گرائی اور الائز انہوں نے سوئچ کروائے, تو اس میں حقیقت ہے؟ بالکل غلط بات کرتے ہیں. جنرل باجوہ سے ہم یہ کہتے رہے کہ آپ نے ایک بہت ایکسٹینسو سپورٹ پی ٹی آئی کو دی ہے, ان کی فارمیشن سے, ان کی گورنمنٹ میں بیٹھنے سے, ان کی گورنمنٹ کے چلنے سے. آپ کے ڈی جی آئی ورچولی گورنمنٹ چلاتے ہیں. یہ آپ ایک بہت آپ کی ایک اس طرح سے امپریشن آ رہا ہے کہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ فار دا گورنمنٹ, اٹس ناٹ گڈ فار دا کانسٹیٹیوشن, اٹس ناٹ گڈ فار دا گورنمنٹ اٹ سیلف, چاہے وہ عمران خان کی گورنمنٹ ہے. تو بہتر ہوگا کہ ملٹری کا رول, چاہے آپ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, ان کی فریجلٹی کی وجہ سے سپورٹ دے رہے ہیں جیسے بھی ہے, اور آپ کہتے ہیں میں پولیٹیکل پارٹی کو نہیں سپورٹ دے رہا, میں تو گورنمنٹ کو سپورٹ دے رہا ہوں, تو بہتر ہوگا کہ فوج اپنے آئینی کردار میں مکمل طور پہ واپس چلی جائے, نیوٹرل ہو. اور یہی میرا خیال انسٹیٹیوشن کا ریزالو تھا. عمران کا شکوہ یہی ہے ان سے کہ جب یہ ان کے الائز اپنی پولیٹیکل ریزننگ پر ان کو چھوڑ رہے تھے تو غالباً اس وقت یہ جنرل باجوہ سے سپورٹ مانگتے رہے. آئی نو دیٹ کہ مانگتے رہے, اور بڑی انہوں نے ہر طرح کی منت سماجت کے ساتھ سپورٹ مانگی. جب وہ نہیں ملی تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو ایک پنچنگ بیگ بنا لیا. آج وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیسے, یہ چاہتے تھے کہ الائز ان کی مدد سے ان کے ساتھ رہیں. جنرل باجوہ ٹوک اے پوزیشن دیٹ, میں آپ کو یاد ہوگا پھر وہ نیوٹرل کی بحث, پھر وہ جا کے پبلک اسپیچز میں نیوٹرل ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, اور وہ ایک عجیب سی انہوں نے اپنی ایک نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہیں رہو گے تو گناہ کبیرہ کرو گے. کبھی آپ سے جنرل باجوہ نے وہ پریسائز بات بتائی کہ یہاں سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے, ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا؟ ہر جگہ ایک ہوتا ہے نا ایک بات آتی ہے. It was all about economy. They were ruining it. They were putting the country تو آپ down لوگ the کہتے ہیں آپ لوگوں نے رون کی اس سے کیا؟ نہیں, کیسے کہتے ہیں وہ, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ 3.5 سال کی حکومت کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے اس ارینجمنٹ پہ جو شوکت ترین پہلے کے کیے گئے ارینجمنٹ تھے اس پہ جو ڈیزاسٹر کر کے گئے تھے, ہم نے تو آ کے سنبھالنے کی کوشش کی, ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا, ہم نے تو ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز جن سے بھاگ رہے. دیکھیں میں آج کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے فوج کی میں تو نہیں جانتا جی, مجھے کوئی اتنی بات نہیں ہے, میری اتنی ایکسیس بھی نہیں ہے. لیکن جب جنرل باجوہ کی جو فرام دا ٹائم آف دس نو کانفیڈنس, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں. دیکھیں یہ آپ نے کہا کہ ٹروتھفلنس اور ڈر ور, تو میرا وہ کوئی چکر نہیں ہے. ہم نے جب یہ ووٹنگ مشین پہ ووٹ دے رہے تھے نا, تو میں اتفاق سے ایک دن ایم این ایز ہاسٹل گیا. رانا قاسم نون میرے قریبی دوست ہیں, میرے کولیگ رہے ہیں, میرا آئی گو وے بیک ٹو ہیم. ان کے اپارٹمنٹ پہ کوئی 15 کے قریب پی ٹی آئی کے ایم این ایز موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یار ہم تو عمران کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے. اس میں ایک بڑی لمبی لسٹ تھی. انہوں نے کہا ہم تو وی ہیو بین مس ٹریٹڈ, ان کی گورننس بری ہے, ہم تو اپنی ٹکٹیں نہیں اگلی لے سکیں گے, ہمارا برا حال ہے. میں نے یہ بات جا کے پرائم منسٹر کو, شہباز صاحب اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھے, میں کہ سر وہاں پہ تو اس طرح کی کیفیت ہے. ان سے ہم نے کہا کہ اگر ہم کوئی آپ لوگ ان کے ساتھ, نے کہا وی ول ایون ریزائن اف اٹ کمس ٹو دا پوائنٹ, وی ول ریزائن اینڈ ویل گو ہوم. ہم یہ جو اس وقت یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ اس موقع پر, تو انہوں نے کہا ہمیں صرف یہ کرنل جنرل صاحبان آ کے نہ زور ڈالیں, ڈی جی آئی کے آفس سے ہمارے اوپر پریشر نہ آئے, تو وی ول ناٹ ووٹ فار دیم. آئی کین سے اٹ آن اوتھ. جب یہ بات آئی تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے شہباز صاحب سے کہا اس موقع پر میں نے صرف ایک پولیٹیکل بات ابھی تک جنرل باجوہ سے کی پورے میرے اس پورے ٹینیور میں نے کبھی ان سے کوئی سیاسی, مجھے اپنی لمیٹیشنز کا اندازہ تھا, میری ان سے ایک ذاتی تعلق داری ضرور تھی, لیکن سیاسی بات کی وہ اجازت بھی مجھے نہیں دیتے تھے. اور کبھی اگر میں نے
کسی معاملے میں ان سے بات کی تو وہ یہ ایک بات تھی, میں نے کہا سر اگر یہ ایم این ایز ان کی اپنی پارٹی کے ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, اس پر انہوں نے کہا کہ دا انسٹیٹیوشن از نیوٹرل, اب کسی کو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملے گی. آپ ان 12 بندوں کی میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں, ان سب کو باری باری اگر فون نہیں آئے, اسٹارٹنگ فرام رانڈلا صاحب گوئنگ ٹو رانا قاسم نون, ان سب کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ نے ای وی ایم کے لیے ووٹ دینا, اور سب نے دیے. تو پھر نیوٹرل تو نہیں تھی نا اسٹیبلشمنٹ. دس از واٹ اٹ از. اب یہ عمران کہتے ہیں کہ جب عدم اعتماد کا موقع آیا اس وقت انہوں نے سپورٹ انہیں ایکسٹینڈ نہیں کی. یار میں مالک صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جتنی گورنمنٹ تھی عمران خان کی یہ کیسے بنی, کس کی سپورٹ سے کھڑی ہوئی؟ کوئی بندہ اس فیکٹ کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ آواز خلق ہے, ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا. نہیں وہ تو علی صاحب کی ایک بات جو انہوں نے بعد میں کہا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, وہ تو اس بات میں وہ ہے. بٹ خیر اس سے لوگ ٹھیک تھے, اس سے لوگ ٹوٹ رہے ہوں گے. اس وقت عمران خان صاحب کا یہ ریوائول نہیں تھا, ٹھیک ہے, ریسرجنس ہوئی ہے, ریوائول ہے ان کی, ٹھیک, گورنمنٹ کی انپاپولرٹی تھی, وہ تو خود مانتے ہیں کہ ہم بہت انپاپولر تھے, اور سارا کچھ یہ ہوا بھی. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کسی نے ایک بات شیئر کی کہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنی تو پرائم منسٹر اور باجوہ صاحب کی کوئی بات چیت ہوئی, تو تب پرائم منسٹر نے ان کو یہ ہنٹ کرایا کہ as if وہ 4-5 ہفتوں کی گورنمنٹ ہی ہے اور پھر ہم چلے جائیں گے. شروع میں کیا 4-5 ہفتے کا پلان تھا آپ کا, اور پھر کیا خان صاحب کی جو ایک دم پاپولیرٹی کا سرج آیا ہے تو یو ور لائک ڈیئر کاٹ ان ہیڈ لائٹس, تو آپ کو سمجھ نہیں آگے جائیں کہ پیچھے جا رہا, آپ پھنس گئے؟ مالک صاحب اس کا I'm not privy to this, I can't comment. اگر میرے پاس کوئی بات ہوتی ہے میں بڑی فرینکلی آپ کو کہہ دیتا. نیدر اس چیز قسم کی کوئی بات کہ پرائم منسٹر کی کوئی ایسی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی, اس کا I'm not. آپ سے کبھی یہ ملاقات کی بات ہوئی جو باجوہ صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنسی میں, فیمس میٹنگ جو پہلے چھپائی گئی پھر بات سامنے کو, کچھ باتیں مجھے اس میٹنگ کی I absolutely know the total account of it. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. میں بریک کے بعد ناظرین آگے کچھ 1-2 باتیں جو اس میٹنگ کی مجھے پتہ ہے وہ میں پوچھوں گا, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب اس میں کوئی ڈیڈکشن کرتے ہیں, ریٹریٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ساری باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے ہم ساری جنرل باجوہ کی ہم باتیں کر رہے تھے, کہاں باتیں پہنچی کہاں نہیں. مجھے نئی بات پوچھنے سے پہلے مجھے ہمارے ایک پی ٹی آئی کے دوست ہیں, بڑے سینئر لیڈر ہیں, ان کا ایک مجھے میسج آیا. انہوں نے کہا جی ملک صاحب سے یہ پوچھیں جو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے نے کہا چیف جسٹس کو, اور تب بنی گالہ والا کیس ریگولرائز ہوا ان کی جائیداد کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان نے خود جنرل باجوہ سے فیور مانگی ڈائریکٹلی کہ ایسے ہی اب آپ ٹھوک رہے ہیں؟ نہیں میں کیوں ٹھوکوں گا جی. جو عمران خان کی اس وقت جو 2 ملاقاتیں اس کی تاریخ, وقت, مقام, تینوں چیزیں دے سکتے ہیں, اور جو اس کی ٹوٹل کانورسیشن ہے وہی بتا سکتے ہیں. تو یو آر سیئنگ کہ عمران ہمسیلف آسکڈ فار, سٹنگ پرائم منسٹر نے سٹنگ آرمی چیف سے خود ریکویسٹ کی کہ وہ انکمبنٹ چیف جسٹس کو یہ کہیں. اس وقت یہ سٹنگ پرائم منسٹر نہیں تھے. اچھا ہاں, تب یہ اس وقت waiting in the wings he was waiting in the wings والی بات ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہ فیور مانگی اور وہ فیور ان کو ملی. اور اگر این آر او کوئی ایک ملا ہے نا مالک صاحب, یہ این آر او پہ دے رہے ہیں فتوے, یہ این آر او پہ دے رہے ہیں غداریاں بانٹ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شریف فیملی نے این آر او لیا ہے یا مسلم لیگ نے. یار مسلم لیگ والوں کو تو آپ نے ان کی تاریخیں ڈلوا جیلوں میں پھینک اذیت دے 3.5 سال کسی کو بھولے. ایک ہی این آر او ہے سر, there is one NRO. There are always 2 sides of the story نا, میں تو اس لیے آپ سے آپ کی والی سائڈ پوچھ رہا ہوں. If he can deny it, he should come and deny. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بڑی فیمس ایک میٹنگ ہوئی تھی, میری اطلاع یہ تھی کہ کلیم یہ کیا گیا فرام دی ادر سائڈ کہ خان صاحب وغیرہ نے ریکویسٹ کی کہ میٹنگ ہونی چاہیے, گورنمنٹ گرنے کی بات, پہلے کہیں اور میٹنگ, پھر وینیو پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, پھر کہیں آرمی چیف نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیں, تو وہاں پہ وہ نہیں تیار تھے, آرمی چیف کہیں اور جانے پہ تیار نہیں تھے, پھر اینڈ میں پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ میرے ادھر ملاقات ہو جائے, اور پھر وہاں ملاقات ہوئی. اور میری اطلاع کے مطابق پہلے ملاقات میں تینوں تھے, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے الوی صاحب, پھر یہ دونوں بیٹھے رہے خان صاحب اور جنرل باجوہ, اور اس کے بعد لاسٹ 15 منٹ میں دوبارہ الوی صاحب نے جوائن کیا,
اور سنا کہ وہاں کچھ تلخ باتیں ہوئی, بٹ ناٹ ان دا سینس کہ جو لوگ کہتے ہیں جی بڑا کوئی جھگڑا نہیں ہوا. سنا ہے کہ کچھ تلخ باتیں ہوئی, گلے شکوے ہوئے, بٹ خاکی سائڈ سے جو میری سوچتی تھی وہ یہ کلیم کر رہی تھی کہ خان صاحب نے بقول ان کے ساروں نو خان صاحب سے میری بات نہیں ہو پائی اس پہ, لیکن اس سائڈ کا ورژن یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی گلا نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, بس آپ الیکشنز کروائیں. اور یہاں تک کہ میں نے میر جعفر میر صادق بھی نواز شریف اور شہباز شریف کو کہا تھا, آپ کو نہیں کہا. تو یہ بھی ایک ڈسٹارٹڈ ورژن ہے سب کچھ. کیا بات ہوئی وہاں؟ دے لٹرلی بیک جنرل باجوہ کہ آپ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کو گرائیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اب آپ مجھے بتا رہے ہیں جو آپ کو ایز اے فیکٹ پتا ہے. ایز اے فیکٹ یہ دے لٹرلی بیک. انہوں نے کہا کہ یہ آپ یہ حکومت گروائیں, اس حکومت کو ختم کریں, اس حکومت کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا میرا کیا رول ہے, میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاؤ کین آئی, کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, میں اس کو کیسے ختم کروں؟ یہ جسٹ آف دا میٹنگ. باقی لاکھ صاحب کے کیا ہے. جنرل باجوہ ملے کیوں تھے؟ ان کو پتا نہیں تھا ملنے سے پہلے کہ انہوں نے یہ بات کرنی کہ یہ کریں گے, پھر ملے کیوں؟ دیٹ از ناٹ نون ٹو می, نیدر اٹ از مائی نور ایم پریوی ٹو اٹ کہ وہ کیسے میٹنگ ارینج ہوئی. لیکن مجھے اس کی ایک بات اصل پتہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر یہ ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا کوئی رول پلے کریں اور کسی طرح سے اس حکومت کو ختم کروائیں. ہمارا اور آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ میر صادق میر جعفر کسی اور کو کہا, ایبسلوٹلی ناٹ. جنرل باجوہ سے انہوں نے وہاں پہ صرف آسک ہم کہ آپ ہماری مدد کریں اس حکومت کو گرانے. یہ جو آپ میرے سے بات کر رہے ہیں یہ آپ کی جنرل باجوہ سے اس پہ گفتگو ہوئی ہے, اس کا جسٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی اپنی ازمپشن ہے؟ سر میں نے واٹ آئی کوڈ ٹیل آئی ہیو ٹولڈ. ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اب جو جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں عمران خان اور انسٹیٹیوشن کو ذرا سائڈ پہ چھوڑا ہوا ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا جھگڑا 1-on-1 ود جنرل باجوہ تھا, انسٹیٹیوشن از فائن. تو کیا یہی اب ہے؟ سر اتنی موسن کشی تو ہونی چاہیے نا, اتنی سزا تو جنرل باجوہ کو ملنی چاہیے. کہاں سے اٹھایا؟ 30-31 سیٹوں کی پارٹی تھی. جب ان کا بیسٹ تھا, پیک تھا, وہ لاہور والا وہ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا, اس کے بعد بھی 30-31 کی پارٹی تھی. کس طرح میاں نواز شریف کی گورنمنٹ گئی, کیسے پارٹی کو ٹرم کیا گیا, کیسے نیب کو ڈال کے پورا اس کو سرکموینٹ کیا, پوری پولیٹیکل ریزننگ کو, پھر کیسے اس کی گورنمنٹ کو بنایا گیا, کیسے جنوبی محاذ پنجاب آیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم ایک ایک چیز کے آپ کی بھی پاپولیرٹی گرنے کی وجوہات ہے نا. آپ نے بھی آج تک کون سا کوئی ایون فیل کا حساب دے دیا؟ مطلب وہ ایک چیز کو ایک دم نہ لے جائے نا, اچانک آپ تو نہیں دھل گئے سارے. مالک صاحب دیٹ از ریلیٹو, اس کو ہم اس بحث میں ہم نہیں ہیں. ہم صرف اس بات پہ ہیں کہ اتنی سزا تو جنرل باجوہ کی بنتی تھی اور اتنی موسن کشی کا حق تو اس کو ہے, یہ کر سکتا ہے. مجھے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ, آپ نے مجھے بات کی, آپ نے چھیڑ دیا, میرے پاس جو باتیں تھیں ود اٹموسٹ آنیسٹی. یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری سنبل صاحب کو وہ اسلم اقبال نے کل بڑا گرجے برسے, بالکل بے بنیاد. انہوں نے کہا کہ جی وہ آئے, اور پھر خان صاحب کی بھی بات جو کوٹ ہوئی ہے جرنلسٹوں کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جی وہی لوگ نامعلوم لوگ وہی کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بالکل بے بنیاد, بالکل. میں آئی ایم پارٹ آف آل دیٹ واٹ وینٹ ٹو چیف سیکرٹری, ہاؤ اٹ وینٹ. چیف سیکرٹری سے ہماری بات کیا, ان کی بات کیا ہوئی گورنر آفس کی, بیکاز آبویسلی ہم ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہیں, وہاں انٹرفیئر تو نہیں کر سکتے تھے گورنر, کیونکہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. ہمیں یہ پتا چلا کہ چیف سیکرٹری نے رادر وی ٹک اٹ ایز این اوفینسو کہ چیف سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ مجھے لیگل اوپینین دینی پڑے گی. میں بغیر لیگل اوپینین کے, ہم نے گورنر صاحب کے سٹاف سے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, ایسی کبھی سنی نہیں. وی ور آل ویٹنگ کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اینڈ دین ایونچولی وہ جو تھے انہوں نے اس کی لیگل اوپینین لی, وہ مختلف ٹاپ لائرز. اب اگر یہ اعتراض کر سکتے ہیں, اس میں ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب کی اوپینین بھی ہے غالباً ایز آئی ہیو ہرڈ, تو پرویز الہی صاحب ان کی لیگل ایکسپرٹیز کے اوپر اگر اعتراض کر سکتے ہیں تو کریں. ان سب نے کہا کہ جب گورنر صاحب نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے تو چیف سیکرٹری پابند ہیں, اب وہ کسی کو فیور نہیں دے سکتے, اب چیف سیکرٹری پابند. یہ حسن اتفاق ہے کہ صرف ایک دن پہلے 2 فیڈرل اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں, آئی جی بھی آپ لگا دیتے نیا, چیف سیکرٹری جو اس ابھی تک چل رہے تھے کیئر ٹیکر چیف سیکرٹری تھے وہ بھی کنفرم ہو جاتے ہیں, اور ساتھ ہی اس طرح کا بڑی واردات ہو جاتی ہے. تو یہ کیا چانس ہے, کوئنسیڈنس ہے, انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے ویسے کہ آئی جی بھی آپ کا لگ گیا, چیف سیکرٹری بھی پرماننٹ ہو گیا, اور پھر یہ چیز ہو گئی. ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آئی جی کی اپوائنٹمنٹ کے لیے
بڑے پچھلے 2-3 ہفتے سے there were list of nominees. But you do understand کہ پالیٹکس میں ٹائمنگ از ایوری تھنگ. ٹائمنگ ہی چیز ہوتی ہے. There was list of nominees, right? اس میں پہلے ایک صاحب کا نام چلتا رہا کہ وہ لگیں گے. ان کا غالباً میں بھی ویل وشر تھا کہ ان کو لگنا چاہیے. میں نے اس زمن میں پرائم منسٹر سے درخواست بھی کی کہ اگر یہ پنجاب گورنمنٹ سے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھیجا تو آپ ان کو لگا. باجوہ سے ریٹائر ہو گئے نا, اب آپ کی نہیں بات سنیں گے وہ. اب چلے خیر تو وہ نہ لگے. اب یہ میں اس کا پریوی نہیں ہوں کہ وہ ٹائمنگ والی بات آپ کی, لیکن پر یہ موومنٹ میں آپ سے اس سے 3 ہفتے پہلے کے بتا سکتا ہوں کہ آئی جی کی اپوائنٹمنٹ 3 ہفتے پہلے سے بالکل آن دا کارڈز ڈیو تھی کہ آج ہی ہونی چاہیے. سیم واز دا کیس ود دا چیف سیکرٹری. کیا جو یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ فارمر آرمی چیف ہیں, اب ریٹائر ہو گئے ہیں, سو ناؤ ہی از این اوپن پنچنگ بیگ, کیا آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرے گی ابھی, ان کے ساتھ کھڑا ہوگا کوئی؟ سر ہی واز دی آرمی چیف. دیکھیں بات یہ, اگر تو عمران کے الزامات میں کوئی حقیقت ہے رائٹ, تو اس کو سبسٹینشیٹ ہونا چاہیے نا. یعنی آپ کیا وجود ان کے مرہونے, ان کی مہربانیوں کے ساتھ تھا, ان کے مرہون منت تھا. جنرل فیض تھے, وہ آپ کی گورنمنٹ کو چلا رہے تھے, وہ ان کے ڈی جی آئی تھے. 25 سے زیادہ اکاؤنٹس پہ عمران نے اپنی ڈفرینٹ سپیچز پہ گلگت سے لے کے کراچی تک جنرل باجوہ کی مدح سرائی کی. ایسے کوئی پرائم منسٹر آرمی چیفز کی کرتا نہیں ہے, بٹ ہی ڈڈ دیٹ کہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں بڑے. تو یکا یک جب آپ اپنی پوزیشن وہ تو جیو نے یاد کرا دیا سب کو چلا چلا دیکھیں نا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بھی وہ کچھ سنا کے کہہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میں آپ پہ مالک صاحب الزام لگا دوں, میں تو اب ناٹ پارٹی ٹو آل دس, مجھے تو بالکل نہیں پتا, میں تو ایک جسٹ بائی اسٹینڈر ہوں, سن لیا سنا لیا والی بات. میں کسی پولیٹیکل کام میں پارٹ نہیں تھا, میں کسی معاملے کے اندر کبھی میں نے جنرل باجوہ کو آکورڈ پوزیشن میں نہیں ڈالا کہ اپنی پارٹی کی طرف سے جا کر کو بات کی, اور نیور, آئی واز نیور پارٹ آف دیٹ. نیدر مائی لیڈرشپ وانٹڈ دیٹ, نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے ٹیسٹ میں ڈالا. دے نیو دیٹ آئی ہیو اے ریلیشن شپ, بٹ یہ کسی کو نہیں, مجھے کبھی کسی نے کو کہا نہیں کہ آپ ایسے جائیں اور ایسے نہ. بٹ میں آپ سے ایک بات کہوں سر, آپ مجھے بتائیں یار مالک صاحب, اس کا اتنا سا بھی احسان میرے پہ کسی نے کیا ہونا, اس دس بٹ آف اٹ, قسم خدا کی میں زندگی بھر اس کا ممنون رہوں. یہ کہتے ہیں مرحوم ناصر درانی مجھے ایک دفعہ لاہور یونیورسٹی میں ملے, میں اس بورڈ پہ تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ سر آئی ایم ناٹ دا رائٹ مین, میں کوئی اتنا اکیڈیمک نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو وائی چیف منسٹر از بن کائنڈ کہ انہوں نے مجھے اس بورڈ پہ ڈال دی ہے. تو اب میں صرف آپ کے ساتھ یار لنکن جن کے سے آپ نے بار کیا ہے تو میں ان کی کر سکتے ہیں. میں نے صرف ان سے کہا, میں نے کہا آئی ایم جسٹ ہیئر فار یور اپرینٹسشپ. تو انہوں نے کہا یار ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ ایک تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک سنا ہوگا کہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. تو میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ حضرت علی یہ جو احسان کرنا ہے یہ تو ایک نیکی کی کونوٹیشن ہے, بھلے کاموں میں ایک ہے. تو پھر ان کا مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جس پہ احسان کر اس کے شر سے بچ. میں کہا آئی ہیو کم ٹو دس کنکلوژن کہ ایک شخص جو اس عہدے کا اہل نہ ہو اور وہ وہاں پر بٹھا دیا جائے کسی کی حکمت اور کسی کی, چلو خیر وہ تو اب تو یہ اس کا شر ہے, ہسٹری جج کرے گی, لوگ جج کریں گے, وہ تو آپ کے پولیٹیکل ایڈورسری بھی ہیں, وہ تو سب کچھ ہے. ذرا پنجاب پہ 2-3 باتیں ہو جائیں. میں ابھی فواد چودھری صاحب کو بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں, ان کا فون مل نہیں رہا. اچھا یہ نہ ملے سچویشن کیا ہے مجھے بتائیں. آج انہوں نے کہا کہ شاید فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے کچھ لوگ ان سے رابطے میں ہیں, اور جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پاپولیرٹی کا, ان کی بات میں زیادہ وزن لگتا ہے بجائے اس کے کہ جیسے آپ لوگ تاثر دے رہے تھے کہ ہمارے پاس ان کے بندے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا سر, اینڈ آئی کین بیٹ. کب تک نہیں ہوگا؟ 11 تک تو بالکل نہیں ہوگا, اور 11 کے بعد کورٹ کا فیصلہ آئے گا, کورٹ کہے گی. دیکھیں سنیں, مسئلہ کیا ہے کہ اس کا سیاسی پہلو ہے. ان کے پاس بندے ہوں تو یہ گھنٹہ نہ لگائیں, یہ صبح جا کے فلور ٹیسٹ پاس کر لیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ چھوڑ دیں, ہمیں پتہ ہے ایک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے, ہم کوئی بالکل کو فاتر العقل لوگ ہیں. وی نو دیٹ کہ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا ہوا ہے, بالکل ہمارا یہ اعتراض ہے سپریم کورٹ کے سامنے, ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجنز کو آئین کو یا تو آئین کو بدلنے کی بات کریں, اگر آئین کو ری رائٹ ججز نے کرنا ہے تو پارلیمنٹ پہ تالا ڈال دیں. جھگڑا کیا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک وہ فیصلہ ہے کہ ووٹ ڈالے تو جا سکتے ہیں, گنے نہیں جا سکتے. ایک ہی وقت میں اس پاپولر لیڈر کو 40 اس کے سٹنگ ایم این ایز ایم پی ایس چھوڑ کے گئے ایٹ ون ٹائم. اتنے لگ بھگ اتنے لوگ اور تیار ہیں. یہ نون لیگ کا ایک بندہ اپنے ساتھ لا دیں, وی کوئٹ. ایک بندہ صبح لا کے دکھا دیں.
اور میں فواد صاحب سے کہتا ہوں میں صبح 10 سے 15 ان کے آج بھی ایسے ہمارے ساتھ ہیں جو ریزائن کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر کورٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس ٹھیک ہے لیں سر اور یہ لے لیتے ہیں لیٹ سے، تو پھر تو یہ توڑ دیں گے نا. توڑیں، ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہے سر. یہ دور کا ڈھول ہے، آئیں الیکشن میں لڑنے ہیں. الیکشنز میں 2 فیصلے جو ہم الیکشنز ہارے ہیں ان دونوں کے اپنے ریزن. آپ کا سپریم کورٹ والا 63A والا جو تھا فیصلہ وہ کب ہوگا؟ اس میں دیکھیے اس میں مالک صاحب ریویو پٹیشنز ہیں. میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی بات اگر آپ مجھے موقع دیں کہ یہ جو ہم الیکشنز 2 ہارے ہیں، ہائنڈ سائٹ میں کیے گئے فیصلے کبھی غلط ہو جاتے ہیں کبھی درست ہو جاتے ہیں. ہماری پارٹی کے ٹکٹس ہمارے جو وہاں پہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے 20 کانسٹیٹوئنسیز میں، وہ 4 سال سے ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف تھے. ان لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، عمران کی پارٹی کو چھوڑا تھا. وی فیلٹ آور سیلوز انڈر آبلیگیشن. ہم نے وہ ٹکٹس ان کو دیے. ہمیں پہلے دن یہ پلس آ گئی تھی کہ ٹکٹس ہمارے غلط ہو گئے، فیصلہ غلط ہے. دوسرے میں عمران خود چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. یا تو ڈفرنس یہ ہوتا نا کہ عمران لیتے 1,00,000 ووٹ، شذرا منصب لیتی 20,000، عمران لیتے 1,00,000، عابد شیر علی لیتے 25,000. 5,000 ووٹ سے اگر ایک پارٹی کے کارکن سے آپ الیکشن جیتتے ہیں تو دیٹ میکس. دیکھیں ایک کنٹیسٹ تھا بٹوین گیلانیز اینڈ شاہ محمود قریشی صاحب، تو اس میں یوسف رضا گیلانی جیتے ود فلائنگ کلرز، بڑا اچھا الیکشن جیتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ریزنز اور تھے. یہ ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے بہت بڑے پاکستان کے پیسے میری تو پھر جنرل الیکشن کیوں نہیں کروا لیتے؟ اگر آپ اتنے چل ہیں تو پھر کروا لیں. نہیں مالک صاحب، وی آر ناٹ، ہم وہ کھلنڈرے نہیں ہیں نا. ہمیں اس ریاست کا، اس ملک کی سیاست کا احساس ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آج اگر آپ الیکشنز میں جاتے ہیں ڈزنٹ سوٹ. آج کیئر ٹیکرز کو آپ دے جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ کے معاملات کون طے کرے گا سر؟ بلکہ کیئر ٹیکر بہتر نہیں ہے. کیئر ٹیکر تو سخت فیصلہ کر لیں گے. انہوں نے تو ری الیکٹ ہونا نہیں، آپ لوگوں نے تو ری الیکٹ ہونا، آپ کے لیے تو مجبوری ہے. نہیں سر دیکھیں، کیئر ٹیکر اگر پیٹرول مہنگا کر دے، ٹیکس بڑھا دے، اس کو کس نے کیا پوچھتا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، کیئر ٹیکرز مانیٹری ڈیسیژنز نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کیئر ٹیکرز تو ایون بجٹ بھی نہیں دے سکتے. انہوں نے ڈے ٹو ڈے اپنا اسٹیٹ کے افیئرز کو دیکھنا ہے، اور وہ کوئی ایسے فیصلے، سخت فیصلے تو دور کی بات، چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر سکتے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ فیصلے الیکٹڈ گورنمنٹس نہیں کرنے ہیں. اور اگر آج میں صرف اس بات پہ کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے مجھے پتا تھا کہ ہٹ آئے گی، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ کو دکھ ہے پاکستان کا، اتنا دکھ ہے تو اپنے لیڈر کو باہر واپس بلا لیں. انشاءاللہ وہ آئیں گے سر. یہ تو پچھلے 5 سال سے ہم سن رہے ہیں. نہیں، ہی ہیڈ میڈیکل کنڈیشنز. آپ کو میں ان کا پورا ابھی دیکھیں ایک بات، ایک مقدمہ جب وہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، جب وہ پولو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہوتی. ہم نے کب کہا وہ بیڈ ریڈن تھے سر؟ ہو سیڈ دیٹ؟ اب ایک سلینگ میں ڈال کے ایک طرفہ تماشا لگانا، ایک مذاق میں بات ڈالنا، وہ عمران اور ان کے ہواری سارا وقت. چلے مجھے ہمیں وہ فواد چودھری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. السلام علیکم چودھری صاحب. جی السلام علیکم. چودھری صاحب، ایک طرف آپ بیان دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیل ود اٹ، اور بالکل ہونی چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے. دوسری طرف وہ آپ ہی کے احسن اقبال صاحب نے اٹھ کے کل دھواں دار تقریر کی. انہوں نے کہا جی بتائیں وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے چیف سیکرٹری سے یہ سائن کروایا آرڈر. پھر خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نامعلوم افراد آئے تھے. پہلے ہمیں یہ بتا دیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آدھے دا گڈ گائز، دا بیڈ گائز، ہمیں پہلے یہ بتا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریالٹی تو وہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. پولیٹیشنز میں اتنا ہے نہیں کہ ہم کوئی اپنا رولز آف گیم طے کر سکیں. وہی بات کر رہا تھا. دیکھیں لیکن ایک انسرٹنٹی تو ہے نا. سخت فیصلے کرنے ہیں، سب کچھ کرنے بہتر نہیں ہے. 5 سال کے لیے جو بھی گورنمنٹ ہے، آپ کی آنی ہے، خان صاحب کی آنی ہے، آ جائے پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یار سخت فیصلے کرو، ایک سٹیبلٹی آ جائے گی. انسرٹنٹی تو مار رہی ہے لوگوں. نہیں مالک صاحب، یہ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ الیکشنز ایٹ ٹائمز مسائل کا حل ہوتے ہیں. الیکشنز کا ایک نیا مینڈیٹ. مجھے ایک چیز ایسے بتایا، لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا، اب لائر بھی ہیں، یہ عدالتوں میں مصالحتی عدالتوں والے فیصلے کیوں نہیں آتے؟ اور آپ لوگوں نے پہلے دن بڑا ویلکم کیا کہ جی بڑا اچھا ہے. پھر اگلے دن آپ لوگوں نے ریلائز کیا ہو یہ تو فیصلہ غلط ہے، ہم تو سپریم کورٹ میں جائیں گے. جی فواد، کین یو ہیئر می؟
جی مجھے تو آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے میری آواز آپ تک نہیں آ رہی. یہ ملک احمد صاحب نے دعا کی تھی آپ کو جوائن کرنے سے پہلے, میں کہا فواد چودھری کو میں نے کنیکٹ کرنا ہے, کہتا ہے اللہ کرے آج نہ ہی ملے. احمد بھائی جی, میں کہ تسی الیکشن جتنے دی دعا منگنی سی, قبولیت دی کڑی ضائع کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو دا نمبرس, انہوں نے کہا آپ ایک, بلکہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ شاید مسلم لیگ والے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ایک بندہ آپ ہمیں دکھا دیں, ہم بات ہی ختم کر دیں گے پی ایم ایل این کا. وہ تو دکھائی دیں گے, بٹ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ فرام یور ارلیئر کوسچن جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کر دیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ریالٹی ہے. انفارچونیٹلی پالیٹیشینز میں اتنا وہ ہے نہیں کہ کوئی بیٹھ کے گیم رولز آف دا گیم بنا لیں. احمد نے اور ہم نے تو بڑی سر کھپائی کی تھی ہو جائے, اور ٹو بی فیئر ود احمد نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے پاؤں سے آگے نہیں دیکھتے, اور اس وجہ سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی اور آئین کی, قانون کی جو باتیں ہیں وہ تو ظاہر نہیں ہو پا رہی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں 75 سال بعد مڑ کے دیکھیں کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے, جو باقی ملک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں. یہ تو ریالٹیز ہے, یہ رہنی ہے. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہو یہ انہوں نے بتانا ہے, یا بالکل ہی شکل نہیں پسند تو پھر تو ظاہر کچھ نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کو پسند ہو نہ ہو, جیسے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے, عمران خان اب ایک بہت بڑی ریالٹی, اس کے بغیر تو پاکستان کی پالیٹکس نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنا جو پی ایم ایل این ہے, اور یہ ان کی تو اسٹریٹجی تباہ کن ہے. انہوں نے دیکھے نا غلطیاں جو کی, اس کی ان کو سزا مل رہی ہے. ان کو الیکشن, جب پہلے دن ان کو الیکشن کرانا چاہیے تھا, اس وقت شہباز شریف صاحب نے سوچا کہ نہیں اب میرے تو دوبارہ چانس نہیں بننا وزیر اعظم بننے کا, تو میں وزیر اعظم بن. ویسے ایک بات کا مجھے 200% پتا ہے کہ کنفرم بات ہے کہ کانورسیشن ہوئی تھی وزیر اعظم کی اور جنرل باجوہ کی, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4-5 ہفتوں کے لیے ہیں, پھر ہم نے الیکشنز کے لیے چلے جانا ہے. وہ بس 4-5 ہفتے وہ بڑھتے ہی گئے, کچھ سمجھ نہیں آئی. لیکن ایک بات بتائیں, پڑ گئے نا چوہے صاحب, ایک بات بتائیں, ابھی پروگرام کے شروع میں انہوں نے ایک بڑا سیریس ایک الزام لگایا ملک صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی آئی ہیو دی ایویڈنس, ایوری تھنگ. انہوں نے کہا ہے کہ خاص صاحب نے ریکویسٹ کی تھی جنرل باجوہ سے, جب ان کا بنی گالا کا سارا مسئلہ پڑا ہوا تھا گھر کا, اور پھر جنرل باجوہ نے بات کی اس وقت سٹنگ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے, اور ان کا مسئلہ حل کروایا. واٹ ہی سیئنگ از کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ریکویسٹ کرتا ہے سٹنگ آرمی چیف کو, سٹنگ آرمی چیف انفلوئنس کرتا ہے سٹنگ. بنی گالا میں کیا ایلیگیلٹی تھی جناب ملک صاحب؟ سر یہ تو ڈیٹیلز پوری کی پوری رکھ دیتے ہیں سامنے. حنیف عباسی والی پٹیشن رکھ لیں اگر اس میں میری سن لیں تھوڑا سا, اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا ٹھیک. اور ریٹوریکل کوسچن تھا, میں نے واقعی ایسے ہی سویت کر دیا تھا. بولے چل جاؤ. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہوئی بنی گالا میں تو کوئی لیگلٹی نہیں ہے, تو ایسی اسٹوری کے لیے بات کی. آج آپ اعظم سواتی کا لیٹر دیکھیں جو انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس اسلام آباد کو, یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں. جب تک ہماری دیکھیے میں احمد آپ ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہمارے کہنے کے اوپر تو نہ انہوں نے چیزیں بدلنی ہے نہ کچھ, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کے اندر کوئی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے آگے چلنا ہے, پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. 75 سال گزر گئے ہیں, اگلے 75 سال ایسے ہی گزارنے ہیں. سوال تو اس بات کا ہے. اور دیکھیے یہ چوہے صاحب آپ کو میسج نہیں آ رہے, اگر اعظم سواتی صاحب کی بیل نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا, جب نئی جو پوسٹنگز پرانی جن کو نام لے کے کرٹیسائز بھی ہوا, ڈی جی آئی, ڈی جی سی, ان میں سے کوئی بندہ چینج نہیں ہوتا. سواتی صاحب کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ایشو چل رہا ہے نا, ان کی بیل نہیں ہوتی. کیا آپ کو میسج نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آپ دو مختلف پیجز پہ ہیں, اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئنسیڈنس ہے؟ میسج مکس ہے ایکچولی. کچھ چیزوں میں بہتری بھی ہوئی ہے ٹو بی فیئر ود. مثال کے طور کے اوپر اب آپ کے نیوز ڈائریکٹر کو فون نہیں آتا کہ عمران خان کی تقریر نہیں چلانی. اب ہمارے جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں ان کو ان نون کالرز پہ کالیں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے جو ایک اوور آل دباؤ ہے اس میں تو کمی آئی ہے ٹو بی فیئر ود. اور جب سے نئی آرمی کی لیڈرشپ آئی ہے چیزیں بہتر تو ہوئی ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں اس کی ایکسٹینٹ کے اوپر پرابلم ہو سکتی ہے کہ جب ہارڈ کور ایشو کوئی آ جاتا ہے تو پھر پرابلم آ جاتی ہے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بڑے اوپن ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں. اور دیکھیے یہ فوج کے
یا جوڈیشری میں یا کوئی بھی, یہ تو کوئی میری یا پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہونی چاہیے نا, یہ تو ملک کی ہونی چاہیے. پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, اداروں کے اوپر. یہ تو نہیں کہ میں اس سے ذرا ایک سوال پوچھ لوں اگر آپ اجازت دیں. ایک بات تاکہ میں چاہتا ہوں آڈینس کے لیے کلیئر ہو, انلیگیلٹی کی بات ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں انلیگیلٹی کیا ہے پرنگالہ میں, کیا انلیگیلٹی؟ نہیں دیکھیں مالک صاحب, وہ جو انلیگیلٹی ہے وہ تو اب ایک لیگل پورے کیس کی بات ہے. اس میں دیر کوڈ بی آرگومنٹس ان جو فواد اس کی فیور میں دے لیں گے, میں اس کے اگینسٹ دے لوں گا, وہ ایک لمبی بات ہے. لیکن آپ اس چیز پہ بزد ہیں کہ خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی جنرل باجوہ سے. حنیف عباسی کیونکہ چوائس ہے, میں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے ریکویسٹ کی آرمی چیف سے. بفور فواد سیز اینی تھنگ, اس کا ایک وکٹم ہے وہ حنیف عباسی ہے. حنیف عباسی کو وہ مقدمہ کرنے کی بعد میں سزا ملی کہ وہ جیل میں بھی گئے, اور وہ جو کیس ہے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھنے کے بعد وہ جنہوں نے وہ مقدمہ اس پہ قائم کیا اور جس جج صاحب نے ٹرائل کیا اور جنہوں نے سزا دی, اس کے بعد سوائے افسوس کرنے کے جو فواد کہہ رہے ہیں چودھری صاحب سے وقت کا جواب نہیں لے سکتا, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. لیکن مجھے آج ناظرین ایک خیال آیا, آج وہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی, ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, سرفراز چیمہ صاحب نے اور شاہ بگیڑی صاحب تھے جب وہ جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے جو فائرنگ ہوئی ہے خان صاحب کے اوپر, تو اس میں ایک ملزم ہے جس پہ پالیگرافک ٹیسٹ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ اس کی بیسس پہ ہم نے بتایا کہ کون سا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. میرا تو خیال ہے کہ ایک بڑی چیز اچھی ہو کہ اگر ہمارے سارے پولیٹیکل جو ہیڈز ہیں پارٹیز کے, سب کا ایک پالیگرافک ٹیسٹ ہو جائے, خان صاحب کا بھی ہو جائے, ان تمام چیزوں پہ, باجوہ صاحب ریلیٹڈ چیزوں پہ, میاں صاحب کا ہو جائے ایون فیلڈ کے اوپر, کلیئر ہو, پتہ لگے کیا چیز نہیں ہے. زرداری صاحب کا سرے پیلس پہ ہو جائے. میرا خیال ہے بجائے عام بندے مہاتروں کے پالیگراف کرنے کے, مے بی اٹس ٹائم کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے پالیگرافک ٹیسٹ کریں, لیکن وہ ہونے نہیں ہیں. سو تب تک دیکھیے کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.